آج آپ کو میں انتظار کا پھول دکھاتی ہوں، انتظار کی نشانی۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کو گل نرگس یا ڈیفوڈلز نظر آ رہے ہیں۔ جب یہ بہار کا موسم آتا ہے تو یہاں ان کی بہار آ جاتی ہے۔ پاکستان میں ہمارے سوات سائڈ پہ بھی ڈیفوڈلز بہت زیادہ ہوتے ہیں مارچ میں۔ یہاں تو خیر اپریل میں بھی کھل رہے ہیں کیونکہ برف باری اس دفعہ ذرا لیٹ تک چلی ہے۔ میرے لیے یہ پھول ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ میری اس سے محبت بہت قدیم ہے اور اس کی جڑیں میری روح میں بہت گہرائی تک ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں۔ ایک میری مرحومہ والدہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم وقت کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، بہت جلدی وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی تھیں، بہت ینگ ایج میں۔ یہ ان کے لیے بہت ایک محبت، وہ محبت کرتی تھیں اس پھول سے۔ جہاں بھی ان کو یہ نظر آتا تو وہ بہت خوش ہوتی۔ اور ان دنوں میں نے کبھی یہ دیکھا نہیں تھا ان کو راستے میں بکتے ہوئے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں میری ایک دوست تھی اور ان کے گھر پہ، ان کا گھر بہت پرانا انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا تھا، ان کے گھر پہ ڈیفوڈلز تھے۔ تو جب کبھی میں، ان دنوں جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، تو جب کبھی میں ان کے گھر جاتی تھی تو میں اپنی امی کے لیے ڈیفوڈل لاتی تھی۔ لیکن ہمارے صوبہ سرحد میں یا پاکستان میں جو ڈیفوڈلز ہوتے ہیں، یہ ساتھ کے ساتھ دیکھیں لکڑی کا بنا ہوا بہت خوبصورت گھر ہے۔ تو میں ان کے لیے لاتی تھی اور وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ گل نرگس یا ڈیفوڈل انتظار کا پھول ہے۔ پھر اور وہ پنی اسے کہتے تھے جسے یہ بنتے ہیں کائٹس، پتنگیں۔ تو وہ کاغذ لے کے اس کو کاٹ کے اس کے اندر لگا لیتی تھی، اور اس کے اوپر پاکستان میں جو ڈیفوڈل ہوتا تھا وہ بہت وائٹ اور بیچ میں اس کا زرد یا یلو قسم کا گوئل دائرہ کلر کا ہوتا تھا، تو وہ اس کے اندر لگا دیتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے لگاتی تھی، لیکن ان کی بچپن کی یادیں اس سے وابستہ تھی اور وہ بڑی خوش ہوتی تھی۔ تو ان کی وجہ سے مجھے اس پھول سے بہت محبت تھی۔ پھر جب قسمت نے ان کو ہم سے چھین لیا اور میں، میرا خیال ہے 3rd-4th کلاس میں تھی، 5th میں آئی گیس، تو انگلش کی بک میں ولیم وارڈورتھ کی ایک پوئم تھی، ڈیفوڈلز لائنگ بینیتھ دی ٹریز بیسائڈ دی لیک۔ جب وہ میں سنتی تھی تو مجھے اس سے محبت میری انتہائی زیادہ ہوتی گئی، اور جب یہاں میں نے سوئٹزرلینڈ میں دیکھا ڈیفوڈلز کو تو وہی نوسٹیلجک فیلنگ مجھے فیل ہوئی، وہی پرانی یادیں آج نظر آئے، تو میں نے کہا میں آپ سے بھی اس کو شیئر کر لوں۔ امی بتایا کرتی تھیں کہ یہ انتظار کی نشانی ہے۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ ایک انتظار جیسے میری زندگی میں اور ہم سب بہت ساروں کی زندگی میں جیسے ٹھہر سا گیا ہے۔ ہم اپنی زندگی تو گزارتے ہیں لیکن کسی نہ کسی انتظار میں، ماں کو بچوں کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کا انتظار، کسی کو شادی کر کے اپنی خوابوں کے شہزادے سے ملنے کا انتظار، کسی نوجوان کو باہر ممالک میں آ کے اپنی زندگی بدلنے کا انتظار، اچھے دنوں کا انتظار، اور شاید بہت ساروں کو جنت میں اپنے پیاروں سے ملنے کا انتظار۔ مجھے اپنی زندگی میں بھی بہت ساری چیزوں کا انتظار ہے، لیکن جنت میں اپنے پیاروں سے ملنے کا بھی بہت شدید انتظار ہے۔ میں اکثر یہ چیز ڈسکس کرتی ہوں کہ عادتیں بھی جینز کے ساتھ آپ میں منتقل ہوتی ہیں۔ بہت ساری عادتیں، بہت ساری جگہوں سے محبتیں آپ کی جینز میں آپ کو ملتی ہیں۔ اسی طرح بہت سارے خوف آپ کی جینز میں آپ کو ملتے ہیں۔ جب میں ان پرانے
گھروں کو یہاں کا. اس دن کچھ دن پہلے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ مجھے اپنی یہاں یورپ کے پرانی عمارتوں سے بہت ایک محبت سی ہے, ایک پوری اسراریت ان کی مجھے محسوس ہوتی ہے اور میں اس کو پسند کرتی ہوں. وہ بھی مجھے اپنی ماں سے وراثت میں ملی ہے. میری امی ایک گاؤں کی عام تو نہیں بہت خاص لڑکی تھی. لڑکی اس لیے کہ بہت کم عمر میں ان کی شادی ہو گئی اور بہت ہی کم عمر میں انہوں نے اپنی زندگی کھو دی. وہ جب بھی ہم ان دنوں پی ٹی وی ہوتا تھا لیکن انگلش فلمیں دیکھتے تھے تو ان کے پاس اتنا نالج ہوتا تھا ان پرانی بلڈنگز کے حوالے سے. مرغ باد النما آپ نے دیکھا ہوگا, یہاں کی اونچی عمارتوں کے اوپر ایک مرغ سا بنا ہوتا ہے جو آپ کو ڈائریکشن بتاتا ہے نارتھ ساؤتھ کی. اس سے عشق عجیب سی ایک فیلنگ. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی سینٹ ہیلن ہائی اسکول کی میں اسٹوڈنٹ تھی. پرانا سا یہ مشنری اسکول تھا, سارٹ آف گرجے کے پاس بنا ہوا اور انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا. بڑے بڑے اس میں ہال تھے. تو میری امی بتایا کرتی تھی یہ جو اس میں بڑے بڑے ہال ہیں نا ان کو بال رومز کہتے تھے, اور اس میں پارٹیز ہوتی تھیں اور اس میں مطلب ڈنرز ہوتے تھے, اور ڈنرز کے بعد انگریز اپنے جیسے کپل ڈانس کرتے ہیں. اور میں اب اکثر سوچتی ہوں کہ کہاں سے ان کے پاس اتنی معلومات آتی تھیں. وہ پڑھتی بہت زیادہ تھی. مجھے کبھی بھی ماڈرن آرکیٹیکچر نے اٹریکٹ نہیں کیا. مجھے یہاں کے چھوٹے چھوٹے تاریخ گھروں سے بہت محبت ہے, اور یہ محبت مجھے اپنی ماں سے ملی ہے وراثت میں. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ محبت کہاں سے لی. شاید ان کو بھی لگتا تھا جیسے مجھے لگتا تھا کہ دور کہیں کے دیسوں میں زندگی بہت پرسکون ہے, اور شاید اسی سکون کے انتظار میں, اسی سکون کی تلاش میں وہ انتظار میں رہیں, اور انہوں نے اس یہاں کے دور دراز عمارتوں سے ایک رشتہ استوار کر لیا. ان کے خواب بھی مجھے منتقل ہوئے. ان کو کبھی زندگی میں موقع نہیں ملا پاکستان سے باہر آ کے رہنے کا. پاکستان میں بہت موقع ملا, بہت مختلف جگہوں پہ ہم رہے, اور وہ کہتی تھی کہ ہر جگہ ایک ایکسپیرینس ہے جو آپ لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کے خواب, ان کے ارمان بھی مجھے منتقل ہو گئے, اور وہ خواب میرے ذریعے سے پورے ہوئے کہ مجھے آ کے ان کے قدیمی عمارتوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. مجھے گل نرگس کو انتظار کرتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملا. مجھے لگتا ہے کہ شام کے اندھیرے جب نیچے آنے لگتے ہیں تو ایک معلوم سا خوف میرے اندر اتر آتا ہے, ایک عجیب سی بے چینی, ایک عجیب سا ڈر. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی مجھے ان سے وراثت میں ملا ہے. بہت سارے ایسے لمحے آتے ہیں جہاں میرا ریئیکشن بڑا مختلف ہوتا ہے, اور جب میں یہ اپنی بہن سے ڈسکس کرتی ہوں تو وہ کہتی ہے کہ میرا ریئیکشن بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اور پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ شاید یہ بھی ہمیں وراثت ہی میں منتقل ہوا ہے. کچھ نامعلوم خوف بھی ہمیں جینس میں ملے ہیں. کچھ لمحوں میں بے اختیار بلا وجہ خوشی محسوس ہوتی ہے, اور جب مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے بلا وجہ اور منہ پہ میرے مسکراہٹ آ جاتی ہے تو مجھے اپنی امی کی وہ مسکراہٹ یاد آ جاتی ہے جب اچانک وہ ان کے چہرے پہ نمودار ہوتی تھی اور میں ان کے پیچھے پڑ جاتی تھی. بٹ ماما کیوں, امی بتائیں. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہر جگہ کے ساتھ امی کو بلانے کا انداز بھی میرا بدلتا گیا. جب ہم گاؤں میں تھے تو میں ان کو مور کہتی تھی. مور پشتوں میں ہم ماں کو کہتے ہیں, اور وہ بڑا کڑتی تھی اس چیز پہ, وہ بڑا ڈانٹتی تھی. وہ کہتی تھی مجھے مور مت کہو, مجھے ماما کہو. پھر ہم اسلام آباد میں فادر کے ساتھ آ گئے, تب میں اسکول بھی نہیں جاتی تھی, اور پھر ان کو میں ممی کہتی تھی, اور ممی کہتے کہتے پتہ نہیں کب میں ان کو امی کہنے لگی. تو جب امی کے چہرے پہ ایک نارمل مسکراہٹ آتی تھی تو میں ان کے پیچھے پڑ جاتی تھی, مجھے بتائیں نا. اور وہ کہتی تھی کچھ بھی نہیں, پرانی بات یاد آ گئی. اب میرے بھی چہرے پہ کبھی کبھی ویسی مسکراہٹ آ جاتی ہے بلا وجہ, کسی بھی پرانی بات کو یاد کر کے. سینٹ خواہ پہ میں کھڑی ہوں. یہ سامنے آپ کو اونچا جو ہوٹل نظر آ رہا ہے, بلڈنگ نظر آ رہی ہے, یہ ہوٹل ہے جو 1820 کے آس پاس شاید بنا تھا, اور
بہت مشہور ہے، بہت پیارا ہے. اندر ان کا سوئمنگ پول ہے، کافی آباد رہتا ہے سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی. وہ پیچھے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ مونٹ بلانک کے پہاڑ ہیں، سفید برف سے ڈھکے ہوئے. سو آج کی یہ سپہر امی کی یادوں کے نام اور گل نرگس کے انتظار کے آنکھوں کے نام. پتہ نہیں گل نرگس کی آنکھوں کو کس کا انتظار ہے. شاید اقبال نے یہی، انہوں نے بھی کچھ سوچا ہوگا، علامہ اقبال نے، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. پتہ نہیں ہمارے چمن میں دیدہ ور پیدا ہوتے ہیں یا نہیں، لیکن کاش ہماری زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی جو ہماری خواہشیں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ارمان ہیں، ان کو پورا ہونے کے اسباب ضرور پیدا کرے اللہ تعالیٰ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا برڈ ہاؤس دکھاتی ہوں، بہت مجھے کیوٹ لگتا ہے یہ والا گھر. انہوں نے بہت خوبصورتی سے بنایا ہوا ہے لکڑی سے، اور انہوں نے پھر بارش کے پانی کو ریسائیکل کرنے کے لیے اس میں بنائے ہوئے ہیں، پائپ لگائے ہوئے ہیں. تو مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے. یہ دیکھیے گا، یہ انہوں نے برڈ ہاؤسز لگائے ہوئے ہیں، کتنا کیوٹ لگتے ہیں نا. چلیں اپنا خیال رکھیے گا، لائک اور سبسکرائب کر لیجئے گا، کچھ بتائیے کیجئے، کچھ گفتگو کیا کیجئے، تاکہ مجھے آپ کے بارے میں جاننے کا موقع مل سکے، تاکہ ہم بات کو مزید آگے بڑھا سکیں. زندگی میں شاید زندگی بڑی عجیب و غریب کمالات دکھاتی ہے. شاید آپ میں سے کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک شام چائے پینے کا اتفاق ہو جائے، لیکن بہت ساروں کو شاید زندگی میں کبھی دیکھنا بھی کبھی موقع نہ ملے. تو پھر کیوں نہ یہاں پہ ہی کچھ گل بات کر لی جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پلیز. شام کے اندھیرے آ رہے ہیں اور میرے دل پہ نامعلوم سا خوف بھی. تو چلیں گھر کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ.